آج یہ تقاریر بھی ہوئی ہیں اور یہ ایک قرارداد بھی جو ہے آپ لوگ نے ایک طرح سے فارمولیٹ کر دی ہے. تو یہ جو قرارداد ہے اس کے میں آپ کا ایگزیکٹلی متن کیا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس سے اچیو کرنا؟ اور آبویسلی اگر یہ قرارداد پیش کریں گے تو اس پہ کنسنسس بھی آپ باقی جماعتوں سے چاہیں گے کہ اس پہ ڈیولپ کیا جائے. تو ذرا اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ ویسے تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اور اس میں عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں. سپریم کورٹ کا کے ایک سے زیادہ فیصلے ہیں جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ پارلیمانی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. بلکہ یہاں تک بھی یہ کہا گیا ہے ایک فیصلے میں کہ اسمبلی بھی اس میں رد و بدل اس طرح سے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ موجودہ اسمبلی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے طور پہ پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے تو اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین سازی کرے یا آئین میں کوئی بنیادی نوعیت کی جو ہے وہ امینڈمنٹ کرے. لیکن بہرحال یہ ایک یعنی بحث برائے بحث ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے. تو یہ جو آئے دن یہ اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر تو کسی کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کی یہ رائے ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پارلیمانی سے بہتر ہو سکتا ہے یا صدارتی نظام کی جو ہے وہ ایسی کوئی خصوصیات ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بات ہو جائے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ جو ہے کیسا ادارہ ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی بحث ہو سکتی ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ بات ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، وہاں پہ بحث ہو وہاں پہ بات ہو، اور بات ہو کے تو ایک ریزولوشن پاس ہو جائے. اگر کوئی کچھ ہونا ہے یا کرنا ہے اس کا بھی تعین ہو جائے تو کم از کم رانا صاحب اس سے پہلے بھی یہ ریومرز جو ختم ہو. یہ ریومرز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. آبویسلی کچھ عرصے بعد یہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر جو پہلی مرتبہ آپ ایک قرارداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو لانے کی سوچ رہے ہیں، مطلب کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان میں کوئی سیریسنس ہے یا اس مرتبہ کوئی بات مختلف ہے کہ ہمیں اس پہ قانونی طور پہ قرارداد لا کے اس کا رستہ روکنا چاہیے ہے. کیونکہ آپ رسپونڈ کر رہے ہیں ان ریومرز کو نا بطور پارٹی پی ایم ایل این، اور اس کو پارلیمنٹ میں لا کے باقاعدہ کرسٹلائز کر رہے ہیں اس پوری ایشو کو. نہیں، ہمیں کوئی ایسا سچ اپریہنشن نہیں ہے، اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں یا نہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ میں کسی بھی پارٹی کے اوپر جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہے تو میں اس کے متعلق یہ کہہ سکوں کہ وہ صدارتی نظام کے حق میں ہے. کوئی انڈیویجول اگر کوئی ایک آدھ کی رائے ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے. تو ہم یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہو، اور اس بحث کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ ایک کانشیس ڈیسیجن جو ہے وہ تھرو ریزولوشن لے تاکہ اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب، اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے، پی ایم ایل این نے بھی کہہ دیا ہے. اچھا آپ کی جماعت کے میں نے مختلف لوگوں کا ورژن سنا ہے، کچھ اس کے حق میں ہے کچھ اس کے حق میں نہیں ہے، انڈیویجول رائے ہے. بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک تو اس قرارداد کے بارے میں رسپونڈ کیوں کریں، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر میں آفیشیل ورژن پوچھوں اس وقت حکومت پاکستان جس کے آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں صدارتی نظام کی بحث کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ماریا. اچھا یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بات بتانا چاہتا ہوں. جو 1973 کا آئین ہے نا، یہ متفقہ آئین ہے. اس کے اوپر جو ہے اس وقت ایک کنسنسس موجود تھا. یہ کنسنسس کے ساتھ ایک متفقہ آئین بنایا گیا جس کے اندر پاکستان کی جمہوریت کے اندر پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. ابھی جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا. پارلیمان تو ہے، ٹھیک ہے، پارلیمان کی ایک حیثیت بھی ہے. یہاں پر یہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لائی جائے اور آئین ترمیم کر کے کوئی دوسرا نظام نافذ کیا جائے، یہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہوئی گئی. یہ خام خواہ جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور مجھے بڑی یہ مضحکہ خیز بچگانہ یا کم عقل بات لگتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم پارلیمان میں ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں.
کیوں پارلیمان میں کیا ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں کوئی آئینی ترمیم لے آئی ہے کوئی پارٹی؟ آپ ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن فاروق صاحب اگر یہ بار بار بحث ہوتی ہے، ماریہ ذرا جی ماریہ ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں نا، کوئی قانون سازی کر رہا ہے کہ آپ پارلیمان میں ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں پارلیمان کا جو ہے وہ دھیان آپ اصل ایشوز سے ہٹا کر نان ایشوز کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آج یہ شوشہ چھوڑا ہے، دوبارہ احسن اقبال نے پارلیمنٹ کے جو ہے وہ فورم کے اوپر کھڑا ہو کے یہاں قرارداد لے کر آنی ہے۔ اصل ایشوز یہ ہیں کہ بھائی جو بنیادی طور کے اوپر جن چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آج معیشت کا جو ہے وہ نمبر آپ کا آیا ہے، یعنی 5.5% آپ کی گروتھ آئی ہے۔ اب یہ ساری پورے پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا کہ آپ کی ایگریکلچر گروتھ بڑھی ہے، انڈسٹریل گروتھ بڑھی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے، ترسیلات زر بڑھی ہے۔ کووڈ کے باوجود جہاں بھارت کی نیگیٹو میں، برطانیہ کی نیگیٹو میں، پاکستان 5.5% کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج آپ شوشہ چھوڑ دیں سردار۔ اچھا تو وہ آپ کی پرفارمنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل 100%۔ دوسرا پھر جو ہے وہ عرفان ہاشمی وہ چارلز گتھری کا لے آئے کہ کس طریقے سے نواز شریف کے ماربل آرچ کے فلیٹ کے اوپر بیٹھ کے رانا شمیم کا حلف نامہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ تاریخ ہے بریف کیسوں کی، جسٹس قیوم سے فیصلے لکھوانے کی، تاریخ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کرنے کی، مجھے کیوں نکالا، تاریخ ہے جو ہے وہ اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے خام خواہ کی۔ یعنی آج آپ کے شو کے اندر بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہم یہ ٹاپک ہی کیوں ہے بھائی اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوئی نا اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ ہاں صحیح ٹھیک ہے، نہیں میں ویسے آپ سے ویسے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سمارٹلی آپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فاروق صاحب، یہ ایجنڈا سیٹنگ کی جو بات ہے نا، اس سے پہلے پورے ہفتے یہ الزام حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ لگاتی رہی ہیں۔ اب ہم نے پچھلے ہفتے سنا تو فواد چودھری صاحب نے جو 4 لوگوں کے ملنے والا بیان دیا، اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی یہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں ریئل ایشوز سے۔ اسی طریقے سے جب بیان دیتی ہے پی ایم ایل این کہ بھئی ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو پھر حکومت کہتی ہے یہ ڈیفلیکٹ کرے ریئل ایشو سے۔ اب جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں آج ڈیفلیکٹ کرے، ذرا یہ بیانات سنیں اور یہ کیا واقعی ایشوز سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے، ذرا دیکھیں۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے۔ 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہی آپ۔ جی رانا صاحب، یہ جب یہ بیانات دیے نا تو اپوزیشن نے بھی کہا جی کہ یہ ریئل ایشوز سے، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یہ توجہ ہٹا رہے ہیں۔ آج آپ لوگ ہو رہے ہیں یہ جو پارلیمانی ڈیبیٹ کے لیے صدارتی نظام کے حوالے سے، تو آپ لوگ بھی ایشوز سے پہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں، جس میں یہ رانا شمیم صاحب کی ٹیپ کی بات ہے اور obviously جو پی ایم ایل این کے اپنے جو عدالتی معاملات ہیں وہ مشکلات ہیں، وہ بات ہے۔ دیکھیں اگر پارلیمنٹ کی افادیت کا کسی کو معلوم نہیں ہے تو میں پھر اس کے متعلق جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ہر ایشو کو جو ہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اور اگر سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر ایک بحث جو ہے اسے چلایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا پیچھے زور ہے اور زور و شور سے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو لوگوں میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اس وقت ملک جن مسائل سے دوچار ہے وہ ایک نظام کی وجہ سے ہے اور وہ پارلیمانی نظام ہے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس نظام کے ساتھ لیکن رانا صاحب وہ بھی فاروق بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ کہیں بحث ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی ترمیم ہونے والی ہے۔ نہیں، یہ بحث ہو رہی ہے نا۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ بحث ہو رہی ہے، آپ اینکر پرسن ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ بحث نہیں جی، لیکن آج پارلیمنٹ میں بھی تو فارمل ہو جاتی ہے نا ڈیبیٹ پہ۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پروگرام میں کریں تو وہ بحث ہے، اور اگر سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو وہ بحث نہیں ہے، اور کئی دنوں سے ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں۔
تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔